آج ایک ایسے شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں۔ مدینہ کا امام، شیخ الاسلام، امام اہل مدینہ، وارث علم نبوی، مجاہد حدیث، پیکر صبر و استقامت، عالم ربانی، امام سنہ، چراغ مدینہ، مرجع علم و تقوی، جن کا نام امام مالک بن انس رحمہ اللہ ہے۔ کنیت ابو عبداللہ اور لقب امام دار الہجرہ یعنی مدینہ کا امام ہے۔ 93 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ یہ بنی امیہ کے حکومت کے عروج کا زمانہ تھا۔ ولید بن عبد الملک حکمران تھے اور اسلامی حکومت مشرق میں ترکستان، چین، کابل اور سندھ اور مغرب میں افریقہ اور اسپین تک پھیل چکی تھی۔ اسلامی حکومت کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مملکت اسلامی میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ امام مالک نے ایسے گھر میں آنکھ کھولی جو علم حدیث کے روشنی میں منور تھا۔ آپ کے دادا حضرت مالک بن ابی عامر بڑے تابعی اور علماء میں سے تھے۔ والد انس بن مالک محدث تھے اور بھائی نصر تو خود ہی علم حدیث میں مشغول تھے۔ ننھے مالک بن انس کو بچپن میں پرندے پالنے میں بہت دلچسپی تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ عالیہ بنت شریک نے اپنے لفت جگر کو دینی تعلیم کی طرف راغب کیا۔ آپ نے پہلے ایک مکتب میں حضرت علقمہ بن ابی علقمہ سے عربیت، نحو اور عروض کی تعلیم حاصل کی اور قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد تجوید میں مہارت حاصل کی۔ اس زمانے میں مسجد نبوی کے درسگاہوں میں مرکزی حیثیت حاصل کی۔ آپ نے قرأت میں اہل مدینہ کے امام حضرت نافع بن نعیم سے قرأت سیکھی۔ پھر اس کمسن لڑکے کے دل میں علم حدیث سیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ گھر والوں سے اپنے خواہش کا اظہار کیا۔ والدہ محترمہ معصوم بچے کی زبان سے یہ سن کر خوشی سے جھوم اٹھی۔ فوراً عمدہ لباس پہنایا، سر پہ عمامہ باندھا اور کہا، جاؤ ابھی جا کر تعلیم حاصل کرنا شروع کر دو۔ والدہ کے شوق دلانے پر مسبل کا یہ فقیہ مسجد نبوی میں حضرت ربیعہ رائی کی درسگاہ کا طالب علم بن گیا۔ اس طالب علم کا حال یہ تھا کہ جو پڑھتا تھا اسے یاد کر لیتا تھا۔ روزانہ سبق پڑھنے اور لکھنے کے بعد یہ لڑکا بجائے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کے درختوں کے سائے میں جا بیٹھتا۔ ایک دن بہن نے دیکھ لیا، والد سے جا کر کہا، مالک درختوں کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ والد نے فرمایا، بیٹی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ رائی کے ساتھ ساتھ مالک دیگر اساتذہ سے بھی علم حاصل کر رہے تھے۔ امام مالک خود کہتے ہیں، میرے والد نے ایک دفعہ مجھ سے اور میرے بھائی نصر سے ایک مسئلہ پوچھا۔ میرے بھائی نے صحیح جواب دیا، میں نے غلطی کی۔ والد نے کہا، علم حاصل کرنے میں تم ہجوم کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، یعنی بیک وقت کئی اساتذہ سے علم حاصل کر رہے ہو۔ مجھے غصہ آ گیا۔ پھر میں حضرت ابن حرمز کے پاس جا کر 7 سال تک علم حاصل کرتا رہا اور ان کے علاوہ دوسرے علماء کرام سے نہ ملا۔ شروع میں یہ حال تھا کہ مالک کو لوگ نصر کے بھائی کے نام سے پہچانتے تھے۔ بعد یہ نوبت آئی کہ نصر کا ذکر مالک کے بھائی کے نام سے کیا جانے لگا۔ علم حدیث کے شیدائی مالک نے اب حضرت نافع بن عمر کے مجلس کا رخ کیا، لیکن حضرت ابن حرمز سے حصول علم ترک نہ کیا۔ امام مالک خود فرماتے ہیں، میں حضرت نافع کے پاس دوپہر کے وقت آتا تھا۔ سخت دھوپ سے کسی درخت کے نیچے پناہ نہیں ملتی تھی۔ میں ان کے نکلنے کا انتظار کرتا۔ وہ آتے اور مجلس میں داخل ہونے تک میں ان سے مسائل پوچھتا۔ امام صاحب نے حضرت نافع سے 12 سال تک علم حاصل کیا۔ واضح رہے کہ حضرت نافع کا مکان مدینہ منورہ سے باہر بقیع میں واقع تھا۔ ایک دن حضرت امام ابن اشہاب الظہری سے ملاقات ہوئی۔ امام مالک کے استاد حضرت ربیعہ رائی بھی ساتھ تھے۔ حضرت ابن شہاب الظہری نے 40 سے زائد حدیث بیان کیے۔ امام مالک کا کہنا ہے کہ دوسرے دن ہم امام الظہری کے پاس گئے۔ انہوں نے فرمایا، کتاب میں دیکھو تاکہ میں حدیثیں بیان کروں۔ کل میں نے جو کچھ بیان کیا تھا کیا تم نے دیکھ لیا؟ حضرت ربیعہ نے کہا، یہاں ایک شخص موجود ہے جو تمام احادیث آپ کو سنا دے گا جو آپ نے کل بیان کی تھے۔ امام ظہری نے پوچھا، وہ کون ہے؟ حضرت ربیعہ نے بتایا، ابن ابی عامر یعنی امام مالک ہے۔ امام الظہری نے فرمایا، سناؤ۔ میں نے انہیں 40 احادیث سنا دی۔ امام ظہری نے تعجب سے کہا، میں سمجھتا تھا کہ یہ احادیث میرے سوا کسی دوسرے کو یاد نہیں ہے۔ اس کے بعد امام مالک ابن الشہاب الظہری سے بھی علم حاصل کرنے لگے۔ امام الظہری نے اپنے ہونہار شاگرد کا نام علم کا محافظ رکھ دیا تھا۔ سال ہا سال تک اپنے سینے کو علم دین سے منور کرنے کے بعد
اب وقت آ گیا تھا کہ امام مالک خود مسجد نبوی میں مسند درس پر فائز ہوں اور مسائل کے سلسلے میں فتوے دے، لیکن امام مالک نے خود آگے بڑھ کر یہ بار گناہ نہیں اٹھایا۔ آپ فرماتے ہیں میں خود نہیں بیٹھا، یہاں تک کہ اہل علم میں سے 70 علماء کرام نے شہادت دی کہ میں اس منصب کا اہل ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں امام مالک نے 50 سال سے زائد عرصے تک درس دیا۔ درس کے مجلس نہایت پروقار ہوتی تھی۔ آپ کے شاگرد کہتے ہیں امام صاحب ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا گویا ہم میں سے ہی ہے، کھل کر باتیں کرتے تھے، لیکن جب درس دینے بیٹھتے تو ان کے کلام سے ہم پر ہیبت طاری ہو جاتی، گویا وہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں نہ ہم انہیں جانتے ہیں۔ مجلس کے وسط میں شاہنشین تھی، جس پر امام صاحب صرف اس وقت تشریف رکھتے تھے جب حدیث املا کروانی ہوتی۔ مجلس میں شرکت کرنے والوں کے لیے جگہ جگہ پنکھے رکھے ہوئے تھے۔ حدیث کا درس ہوتا تھا تو عود اور لوبان جلایا جاتا تھا۔ صفائی اور نفاست کا یہ عالم تھا کہ فرش پر ایک تنکا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ امام مالک فتوے دینے میں بہت احتیاط کرتے تھے، طویل باتوں سے ہمیشہ گریز کرتے تھے، فرضی مسائل پر فتویٰ نہ دیتے تھے اور اسے فتنہ قرار دیتے تھے۔ اپنا جواب ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ سے شروع کرتے اور اکثر اپنے فتوے کے آخر میں کہتے یہ صرف ہمارا خیال ہے، ہمیں اس پر پکا یقین نہیں ہے۔ اخلاص نیت کا یہ عالم تھا کہ ان مسائل پر فتویٰ نہیں دیتے تھے جو قاضیوں ججوں کا حق تھے، اور خود آپ کا کہنا ہے کہ اکثر مجھے ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ 1 سال کی راتیں ان پر سوچنے میں گزار دیتا ہوں۔ جن مسائل یا احادیث کے بارے میں پوری طرح مطمئن نہیں ہوتے تھے تو ان پر کوئی فتویٰ نہ دیتے۔ ایک بار ایک شخص 6 ماہ کا طویل سفر کر کے ایک مغربی ملک سے آپ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ اس نے ایک مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے سادگی سے فرمایا میں نہیں جانتا۔ وہ شخص حیران رہ گیا، کہنے لگا حضرت میں اتنا طویل سفر طے کر کے صرف اس مسئلے کے جواب لینے کے لیے آیا ہوں، جواب لیے بغیر لوٹ کر جاؤں گا تو میرے وطن کے لوگ کیا کہیں گے؟ امام صاحب نے فرمایا جا کر کہہ دینا مالک نے کہا ہے مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں جانتا۔ فتوے دینے میں عمر بھر اس قدر احتیاط سے کام لینے کے باوجود خوف خدا سے معمور اس عظیم بزرگ کا حال یہ تھا کہ جب بیمار پڑے اور بچنے کی کوئی امید نہ تھی تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک شاگرد نے رونے کا سبب دریافت کیا، اس پر جواب ملتا ہے میں نہ روؤں تو کون روئے؟ اے کاش مجھے میرے ہر قیاسی فتویٰ کے بدلے ایک کوڑا مارا جاتا اور میں فتویٰ نہ دیتا۔ یہی الفاظ ادا کرتے ہوئے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ امام مالک نے اگرچہ کثیر تعداد میں احادیث بیان فرمائی ہے، لیکن آپ نے حدیثوں کے انتخاب میں بہت احتیاط سے کام لیا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ ہر سنی ہوئی روایت کو بے تحقیق بیان کر دینا عقل مندی نہیں۔ آپ نے اپنے مشہور کتاب موطا امام مالک میں ابتداءً 10,000 احادیث میں سے 4,000 حدیثیں منتخب کر کے شامل فرمائی تھی۔ آپ کی وفات تک نظر اس نتیجے میں 1,000 سے کچھ زائد احادیث اس کتاب میں رہ گئی۔ موطا امام مالک کی تالیف امام مالک نے عباسی خلیفہ منصور کے دور میں شروع کی اور منصور کے آخری زمانے خلافت تک وہ مسودہ مکمل کر چکے تھے۔ اس زمانے میں ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ خلیفۃ المسلمین ایک ایسی جامع کتاب مقرر کرے جس کے مطابق سارے مقدمات کا فیصلہ ہو۔ چنانچہ امام مالک نے مطالعہ لکھی۔ اس کتاب میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال شامل ہیں۔ امام صاحب حدیث کے ساتھ ساتھ درایت یعنی حدیث کی راویوں کی صحت بیان کو پر رکھنے کے امام بھی تسلیم کیے گئے ہیں۔ وہ فقہائے مدینہ میں پہلے فرد ہے جنہوں نے غیر سقطہ راویوں اور سقطہ راویوں کو الگ کیا۔ امام مالک اور ان کے دور کے دیگر جید علماء کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کرے تو ایک خاص بات ابھر کے سامنے آتی ہے کہ ہمارے ان بزرگوں نے گو فقہ کے مختلف مسالک پیش کیے، کئی امور میں ایک دوسرے سے سخت اختلاف کیا، لیکن کبھی ایک دوسرے کے بارے میں ذرا برابر تعصب کو دل میں جگہ نہ دی۔ حضرت لیث بن سعد فرماتے ہیں میں مالک سے مدینہ منورہ میں ملا، دیکھا کہ پیشانی سے پسینہ پونچھ رہے تھے، سبب دریافت کیا تو جواب ملا ابو حنیفہ کے سامنے پسینہ آ گیا، وہ تو بڑے فقیہ ہے۔ حضرت لیث رحمہ اللہ کہتے ہیں پھر میں امام ابو حنیفہ سے ملا، ان سے پوچھا آپ کو امام مالک کی کیا بات پسند آئی؟ جواب ملا صحیح جواب اس قدر جلد دینے والے میں نے اور کوئی نہیں دیکھا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ اور امام مالک کو دیکھا گیا کہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں گوئی علمی گفتگو شروع ہوئی تو فجر کی نماز تک جاری رہی۔ جب کسی مسئلے میں ایک امام دوسرے کے قول پر مطمئن ہو جاتا تھا تو بلا
تعمیل اس کو اختیار کر لیتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام مالک اہل علم کے سرداروں میں سے ایک ہے، وہ حدیث اور فقہ میں امام ہے، کوئی ان کا مثل نہیں۔ ہارون الرشید نے چاہا کہ امام مالک کی مطاع خانہ کعبہ میں آویزاں کر دی جائے، لیکن خود امام مالک نے فرمایا ایسا نہ کرو، صحابہ کرام خود جزوی باتوں میں مختلف ہے اور کئی ملکوں میں پھیل چکے ہیں اور ان میں سے ہر ایک نیک راہ پر ہے۔ امام مالک کی حق گوئی، فراخ دلی اور عفو و درگزر کے واقعات تاریخ اسلام میں درخشاں ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ جب آپ نے جبراً دلوائی گئی طلاق کے خلاف فتویٰ دیا تو خلیفہ منصور کے چاچا زاد بھائی جعفر نے، جو مدینہ کے حاکم تھے، آپ سے کہا کہ ایسا فتویٰ نہ دے، کیونکہ لوگ اس فتوے کی روشنی میں منصور کی بیعت کو جبری قرار دے رہے ہیں۔ یعنی امام صاحب کے فتوے سے یہ اصول اخذ کیا گیا ہے کہ جبر کے ذریعے کروایا گیا ہر کام ناجائز ہے، اور منصور نے جبر کے ذریعے بیعت لی ہے، چنانچہ یہ بیعت ناجائز ہے۔ تاہم امام مالک جبری طلاق کے خلاف فتویٰ دیتے رہے۔ جعفر نے امام مالک کو 70 کوڑے لگوائے، آپ کی پیٹھ خون سے بھر گئی۔ پھر جعفر نے آپ کو اونٹ پر بٹھایا اور شہر میں گھمایا۔ آپ بازاروں اور گلیوں سے گزر رہے تھے اور مرد حق بلند آواز سے کہہ رہا تھا، جو مجھ کو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس اور فتویٰ دیتا ہوں کہ جبری طلاق درست نہیں۔ امام مالک نے 117 ہجری درس و تدریس کے مسند سنبھالی تھی۔ ربیع الاول 179 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ اسی طرح 62 سال تک امت کو علم و حکمت کے خزانوں سے مالا مال کرنے کے بعد مدینہ کا امام مدینہ کے خاک میں جا بسا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 86 سال تھی۔ آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور کمنٹس میں امام مالک کے لیے رحمہ اللہ لکھ لینا۔